بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دانشگاہ النجف کی جانب سے ماہ رمضان کی دوسری تاریخ کو درس بعنوان عقائد اصول دین پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کل میں نے جو آپ کو دین اسلام کے اہم شعبوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا وہ آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے اور آپ نے اس پر مزید غور و فکر بھی کیا ہوگا۔ ان شعبوں میں ایک شعبہ جو کہ سب سے اہم تھا اصول دین تھا۔ آج ہم اصول دین جو کہ شیعان حیدر کرار کے مکتب میں 5 ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اصول دین سے مراد بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کے ذرے ذرے میں اصول و ضوابط اور قاعدہ و قانون نظر آئے گا۔ ایک معمولی ایٹم سے لے کر نظام شمسی تک میں اتنی زبردست حکمت پوشیدہ ہے کہ ان کے کسی ایک حصے کو بھی دریافت کرنے والے عظیم سائنسدان کہلاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے ایسی مطابقت رکھتی ہے کہ جس کو دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق اور ہماری زمین پر زندگی کا آغاز ایسی پیچیدہ حقیقت ہے کہ جس کو آج تک انسان صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکا۔ دوستوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق سے ہو گیا؟ کیا ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ یا کیا ہمارا جسم جو بہت ہی پیچیدہ نظاموں پر مشتمل ہے اسے کسی نے ڈیزائن نہیں کیا؟ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے نظام کا حصہ ہے جسے ایک منصوبے کے مطابق پیدا کیا گیا ہے اور اسی کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ اسی پیدا کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے کو مادہ پرست کہتے ہیں۔ مادہ پرست کے مطابق کائنات مادہ سے بنی ہے، جبکہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ مادے میں نہ حرکت ہے، نہ زندگی ہے اور نہ شعور۔ ایسا مادہ تخلیق کی صلاحیت ہرگز نہیں رکھتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک زندہ، عالم اور قدرت رکھنے والی ہستی اس کائنات کی خالق ہو اور وہی ہمارا خدا ہے۔ اس کائنات پر غور کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں زبردست نظم و ضبط موجود ہے اور ہر کام ایک اصول کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف اور صرف ایک ہے، کیونکہ اگر 2 یا اس سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک دوسرے کے محتاج ہوتے اور ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا۔ اس طرح کائنات کا نظام درہم بھرہم ہو جاتا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ اب جب کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور رزاق ایک اللہ ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر صرف اور صرف اسی کی رضا و خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی سے لو لگانا چاہیے اور شرک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے دوستوں، تھوڑا سا شرک کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا بلا ہے جو خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یعنی ایک سے زیادہ خدا پر عقیدہ رکھے، یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی قرار دے، یا کسی کو اس کے برابر ہمسر سمجھے، یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص میں
کچھ اس طرح بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر۔ دوستوں، شرک یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کی ذاتی صفات میں کسی اور کو شریک قرار دے، مثلا یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق، مالک یا رزاق ہے، یا کوئی اور بھی موت و حیات دے سکتا ہے۔ البتہ کسی کو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دینا یا صحت، حیات یا رزق کے لیے وسیلہ سمجھنا شرک نہیں ہے، بشرطے کہ اللہ ہی نے اسے وسیلہ قرار دیا ہو۔ زیارت گاہوں کی زرہیوں کو چومنا یا پیغمبر اسلام کی ولادت یا بعثت کے دن خوشی کا اظہار کرنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت کا پہلو سامنے آتا ہے، نہ کہ ان کو خدا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسائل جیسے بزرگان دین کی قبروں پر روضوں کا بنانا نہ شرک ہے اور نہ بدعت۔ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس عمل کا سرچشمہ اولیاء خدا سے محبت اور احترام ہے، نہ کہ ان کو خدا ماننا۔ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اعمال کی بنیاد قرآن و احادیث پر مبنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت و مودت ضروری ہے، اور ولادت کے دن تکریم و تعظیم کے سلسلے میں ہمارے اعمال اسی محبت اور مودت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں بتوں کے سامنے مشرکوں کے سجدے اس لحاظ سے منع تھے کہ وہ ان کے بارے میں اعتقاد یہ رکھتے تھے کہ یہ خدا ہیں، اور ان بتوں کو لوگوں کی قسمت اور تقدیر کے ایک حصے میں دخل حاصل ہے۔ بت پرست ان کو صاحب قدرت سمجھتے تھے۔ مشرکین کم از کم عزت و دولت، مغفرت اور شفاعت کو انہی بتوں کی قدرت میں ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ آئیے اب عقیدہ عدل پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اتنی نعمتیں دیں کہ اگر انسان ان کو گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی بھی اس پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ عادل ہے۔ جب اس نے خود قرآن کریم میں عدل و احسان کا حکم دیا ہے تو پھر وہ خود کس طرح ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تو ظلم کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، اور اس نے قرآن کریم میں ظالموں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ لوگ کسی پر ظلم کیوں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ اکثر جہالت، خوف، لالچ، تعصب یا انتقام کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، اور یہ سب اخلاقی اور نفسیاتی برائیاں ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظلم بہت ہی بری صفت ہے اور عدل اچھی صفت ہے، جبکہ اللہ تعالی ہر بری صفت سے پاک ہے اور ہر اچھی صفت اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ جائے گی تو وہ ظلم کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کتاب کو لیں اور ہم اس کو زمین پر رکھ دیں تو یہ ظلم ہوگا، لیکن اگر کتاب کو الماری کے اوپر رکھیں تو یہ عدل ہوگا۔ اسی طرح جوتے کا مقام زمین پر اور پیروں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سر پر رکھ لیں یا الماریوں پہ سجا دیں تو یہ عدل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ جوتے کا جو مقام ہے یعنی پیر اور زمین، اس کو وہیں رکھا جائے تو یہ عدل کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب عدل پر مبنی ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر خدا نے ظلم کیا ہو۔ اسی کو عقیدہ عدل کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظلم کی ضد عدل ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے۔ بعض لوگ جو اللہ کو عادل نہیں سمجھتے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ ظلم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
لیکن جو کچھ وہ کرتا ہے وہ عین عدل ہے۔ ظلم کی قدرت و طاقت رکھنے سے اسے ظالم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک سخاوت کرنے والا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کنجوسی کرے، یا ایک شجاعت کا مظاہرہ کرنے والا انسان قدرت رکھتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے، لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتا لہٰذا اس کو ان صفات سے پکارا جاتا ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ پس خدا ظلم کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، تاہم چونکہ وہ ظلم نہیں کرتا لہٰذا اسے ہم عادل کہتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کے کسی کام پر اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ہماری جہالت، غلطی، کوتاہی یا بے عملی شامل ہوتی ہے۔ جس طرح ایک طالب علم اگر اسکول نہ جائے، گھر پر پڑھائی بھی نہیں کرے، امتحان کی تیاری نہ کرے اور پھر فیل ہو جائے، تو کیا وہ اپنے فیل ہونے کا ذمہ دار استاد کو قرار دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص محنت نہ کرے، نوکری یا کاروبار نہ کرے، صحیح لوگوں سے مشورہ نہ کرے، غلط سمت میں محنت کرے اور پھر خدا سے شکایت کرے کہ بار الہ تو نے مجھے غریب کیوں بنا دیا، تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس میں ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو درخت پیدا کیے ہیں ان کو انسان کاٹ کر بیچ دیتا ہے، اور جب بہت بڑی تعداد میں درخت کٹ جاتے ہیں تو ماحولیات کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ آلودگی کے سبب طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اور وہ لوگ جو نہروں اور دریاؤں کے بہت نزدیک اپنا گھر بنا لیتے ہیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر خدا سے شکایت کریں کہ اللہ نے ان کے گھر کو کیوں تباہ کیا، تو اس میں اللہ کا قصور نہیں بلکہ قصور ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں درخت کاٹ کر یہ جرم کیا ہے۔ بعض ظالموں کو اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتا بلکہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر ہم خدا کو عادل نہ سمجھیں تو آخرت میں اس سے عدل و انصاف کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں؟ جو لوگ خدا کو عادل نہیں سمجھتے وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن ممکن ہے نیک لوگوں کو جہنم میں اور فاسق و فاجر کو جنت میں بھیج دے، حالانکہ یہ بات قرآن کریم میں کیے گئے وعدے کے خلاف ہے، اور اسی قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آئیے دوستوں، اب عقیدہ نبوت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں۔ یہ نمائندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ نبی کا مطلب پیغام لانے والا اور رسول کا مطلب پیغام دے کر بھیجا جانے والا ہے۔ انبیاء نہ ہوں تو انسان اللہ کا پیغام یعنی دین اور شریعت کے احکام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی عقل، علم اور فکر محدود ہے اور وہ اس محدود صلاحیت سے زندگی کی تمام حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان عقل اور علم کی مدد سے یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تاہم وہ خالق کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس نے انسان اور کائنات کو کیوں خلق کیا ہے، یہ تو اللہ کے وہ نمائندے آ کر بتاتے ہیں جنہیں اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں مبعوث کیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں جو زیادہ تر مشرق وسطیٰ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں لوگ ان انبیاء کے ناموں سے آشنا تھے اور ان کے پاس توریت اور انجیل کے نام پر جو کتابیں تھیں ان میں بھی یہ واقعات موجود تھے، ورنہ ہر قوم میں خدا نے انبیاء مبعوث کیے ہیں، ہمیں ان کے نام یا ان کی تاریخ و سیرت کا علم نہیں ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم خود یعنی جیسے میں اپنی بات کروں یا آپ اپنی بات کریں کہ اللہ نے آپ کو یا مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، تو اس کا اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح تذکرہ کیا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ انبیاء کا رابطہ وحی کے ذریعے براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ وحی وہ پیغام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ بعض انبیاء پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ وحی کا مقصد انسان کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتانا ہے جس سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔
انبیاء کا رابطہ چونکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس لیے ان سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء اپنی پوری زندگی میں ہر طرح کے گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ وحی علم کہتے ہیں۔ وحی عقل اور علم کے مقابلے میں نہیں آتی، بلکہ عقل اور علم کی رہنمائی کے لیے آتی ہے، تاکہ عقل اور علم غلطی نہ کرنے پائیں۔ اسی عقیدہ نبوت سے جڑا ہوا ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، جس کو ہم کچھ اس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے کہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح آپ ہی کے دور میں دین مکمل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کوئی نیا دین، نئی شریعت، وحی یا آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال، اور جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں واضح آیت موجود ہے، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ روک دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان کو ہدایت اور ہادی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی ضرورت نہیں، کیونکہ کتاب اور شریعت محفوظ ہے۔ تاہم انسان کی ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ امام بھی اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، اور وہی کتاب اور شریعت کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا قرآن میں کچھ اس طرح تذکرہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا نمبر ہے 9 اور یہ سورہ حجر کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دین اسلام کے اہم شعبے اصول دین کے عقیدہ امامت پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کے خاتمے کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امام زمین پر اللہ کی حجت اور پیغمبر کے جانشین ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب انسان خود نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یا علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور ان کا علم بھی وحی ہوتا ہے، جسے ہم علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ البتہ امام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، بلکہ شریعت محمدی اور قرآن مجید ہی کی تشریح، حفاظت اور تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں۔ شیعہ اور سنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ میرے بعد 12 امام یا خلیفہ ہوں گے، جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ ہم چونکہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اس لیے اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت علیہم السلام سے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیتے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت یعنی اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن اور امامت پر
عقیدہ رکھنا ہے اور ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے، ان دونوں سے جڑے رکھنا ہے، اور قرآن کی بتائی ہوئی چیزوں اور اس کی تشریح جو امام علیہ السلام نے کی ہے اس پر عمل پیرا رہنا ہے، تو ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلا دیا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے امام کافی ہیں، قرآن کی مجھے ضرورت نہیں، تو اس نے بھی اس حدیث کو جھٹلا دیا۔ انسان وہی ہے اور وہی کامیاب انسان ہے جو رسول اللہ کی اس حدیث پر مکمل عمل بھی کرے، یقین بھی رکھے، اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ ہمیشہ جڑا رہے۔ اچھا دوستو، ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ نبی اور امام کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی یا امام چنتا ہے اس کو موضع جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، تاکہ اگر کسی کو نبی یا امام کے بارے میں شک ہو تو وہ اپنی کرامات یا موضع دکھا کر اس کو قائل کر لیں۔ موضع وہ کام ہے کہ کوئی بھی عام آدمی اس کو انجام نہیں دے سکتا، بلکہ نبی یا امام ہی انجام دے سکتا ہے، اور وہ کام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف نبی اور امام کو دی ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، جب وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ خود قرآن ہے، جس کا آج تک کوئی جواب نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ اسی طرح چاند کے ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں، یہ کام صرف نبی یا امام کر سکتا ہے۔ آئیے اب آخر میں مختصر طور پر عقیدہ قیامت یا معاد پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہر انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور جو لوگ ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دین اسلام نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اسلام کے مطابق انسان اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ایک سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ فنا یا ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس میں انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ اس دوسری دنیا کا تعلق اس دنیا کے اعمال سے ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور تمام انسان مر جائیں گے، اور پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا یا فلاں صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے کسی دوسری دنیا کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میرا ایک کمرہ ایک دنیا ہے اور دوسرا کمرہ دوسری دنیا ہے، اور میں اپنے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں انتقال کیا ہے یا میں منتقل ہوا ہوں۔ مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک کے وقفے کو جہاں آدمی کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 100 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا تو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ حج آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ لہٰذا اس فطری حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں سورہ حج آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ دوستوں، اس آیت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے درس کو بہترین انداز سے اور توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور اپنے علم میں اضافہ پایا ہوگا۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم الله نور النور بسم الله